لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین ہم تمام کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، فرائض کو قبول فرمائے، سنن کو قبول فرمائے، نوافل کو قبول فرمائے، علم دین حاصل کرنے کو قبول فرمائے، سیکھنے سکھانے کو رب العالمین قبول فرمائے، اور صحیح معنوں میں علم نافع حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ مختصر باتیں آج ہم جانیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. دیکھو، آنے والے زمانے کے تعلق سے جو کچھ آج ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہو گیا ہے یا تو ہم دیکھے ہیں یا ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے یا مورخین نے اس کو لکھا ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم جانتے ہیں. دیکھو، جو آنے والے ایام ہیں جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور مستقبل سے جس کا تعلق ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، چاہے کہ اس کے پاس کتنا اعلیٰ علم کیوں نہ ہو. غیب کا علم صرف اور صرف رب العالمین کو ہی ہے. یہ ہمارا ایمانی دعویٰ ہونا چاہیے. پوری انسانیت اور پورے مخلوقات میں غیب کا علم اگر کسی کو ہے تو صرف مخلوقات میں کسی کو نہیں ہے. یاد رکھو، کسی کو نہیں ہے، نہ انبیاء کو، نہ رسولوں کو، نہ اللہ کے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو غیب کے علم کے تعلق سے بعض لوگ اتنے خرافات پھیلاتے ہیں، اللہ مستعان. یہ نکتے کی بات لے کر کے جاؤ زندگی بھر کے لیے. کوئی آپ کے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ تمہارا مستقبل ایسے اور ایسے ہوگا، تو سمجھو وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ مشورہ دے سکتا ہے، ایسے کرو یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے. لیکن کامل کسی آدمی پر، کسی مشین پر، کسی جو ہے پڑھے لکھے پر یا کسی جاہل پر آنکھ بن کر کے غیبیات کے تعلق سے باتیں سننا، یہ کفریہ حرکت میں سے ایک ہے. یاد رکھو. تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لا يعلمها الا هو. اس کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. غیب کے علم کے بارے میں رب العالمین کے سوا کسی کو خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. رات کو ہم سوئیں گے، صبح میں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، سحری کریں گے نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، یا اٹھیں گے بھی تو کیا چل پائیں گے، بول پائیں گے، دیکھ پائیں گے، سن پائیں گے، کوئی بول نہیں سکتا. یاد رکھو، صرف ایک امید میں آنکھ بند ہوتی ہے اور صرف رب کی مرضی سے آنکھ کھلتی ہے. یاد رکھو، پوری زندگی ایسے ہی چلتی ہے. غیبیات کے تعلق سے صرف اور صرف رب العالمین کے پاس علم ہے. ہاں، بعض غیبیات ایسے ہیں جو آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، جیسے فلاں علاقے میں کچھ ہو رہا ہے، سمندر کے اندر کچھ ہو رہا ہے، ریگستانوں میں کچھ ہو رہا ہے، آدمی کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے. میرے رب کی طاقت یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے میرا رب اسے جانتا ہے. والبحر، سمندر کی تہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون سی مچھلی کس مچھلی کو نگل رہی ہے، اور کون سا جو ہے جاندار دوسرے جاندار پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور سمندر کی تہوں میں کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کون کون سے جاندار چھپے ہوئے ہیں، کون کون سی مخلوقات اندر زندگی بسر کر رہی ہے، اور کون کون سی مخلوقات کل تک زندہ تھی لیکن آج مر چکی ہیں. یہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے. یہ رب کی طاقت ہے. وہ زمین کے تہوں میں رہنے والی چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، سمندر کے تہوں میں ہونے والے حادثات کو بھی جانتا ہے. کتنا علم ہے جی. دیکھو، اللہ نے کتنی پیاری بات کہی وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَ إِلَّا يَعْلَمُهَا.
پوری زمین میں صرف ہم حساب لگائیں ناریل کا درخت ہے یا کوئی کیکر کا درخت ہے یا کوئی آم کا درخت ہے، تقریباً ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں یا پورے جو ہے 10-12 کلومیٹر میں پورے درختوں کی گنتی بھی کریں گے، گنتی صحیح سے نہیں ہوگی۔ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اور درخت، بعض درختیں زمین میں ہوتی ہیں، بعض درختیں پانی میں ہوتی ہیں، بعض پودے پانی میں نشو و نما پاتے ہیں، بعض پودے جو ہے صحراؤں میں نشو و نما پاتے ہیں، بعض پودے جنگلات میں ابھرتے ہیں، بعض پودے گھروں میں جو ہے پرورش پاتے ہیں۔ میرے رب کا علم کتنا ہے، اور پوری زمین میں کوئی بھی درخت یا پودے کا اگر پتا بھی جھڑ کے گرتا ہے، رب العالمین کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ جس رب کو وہ درختوں کے پتوں کے بارے میں علم ہے، کیا وہ رب ہمارے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہمارے خیالات کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہماری نیتوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہمارے سوچ کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہماری مصیبتوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہماری آزمائشوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ ہم کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس کو جو ہے مسکرا کر کے مل رہے ہیں، اور اس کے تعلق سے دل میں کتنا کینہ رکھے ہوئے، کیا رب العالمین اس کو نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے میرے بھائی۔ ساری غیب کی کنجیاں، دلوں کی باتیں، دلوں کی بھید سب کچھ جاننے والی ذات رب العالمین ہے۔ اتنا ہی نہیں، درخت سے گرنے والا پتا ہو یا کوئی تاریکی میں ایک کلی اگر پھوٹتی ہے، اس کا بھی علم رب العالمین کو ہوتا ہے، یا کوئی اناج سوکھ جاتا ہے، اس کا بھی علم رب العالمین کو ہے۔ ساری چیزوں کا علم رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کے جزیات میں سے بہت اہم ہے۔ اللہ سے دعا کرو رب العالمین ہمارے ایمان میں تازگی نصیب فرما دے، رب العالمین پر ویسا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے جیسا رب العالمین کو مطلوب ہے، جیسا قرآن چاہتا ہے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریکی ہو، سمندر ہو، صحرا ہو، بھوک ہو، مصیبت ہو، اور اسی طریقے سے دنیاوی خوف ہو، ساری چیزوں سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف رب العالمین کی ہے، جو سارے مخلوقات کے بارے میں رگ رگ سے واقف ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ رب کی ذات عرش پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے ہر چیز کے بارے میں رب العالمین باخبر ہیں، علیم ہے، خبیر ہے، اور غیب کی باتوں کا علم صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں برکت نصیب فرما دے، صحیح معنوں میں رب کی معرفت، طاقت، قوت کو جاننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔